بالکل صحیح۔ میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا لندن کی عدالتیں جو بانی ہیں جماعت کے اور پاکستان سے بڑے عرصے سے فرار ہیں اور اب تو وہ برطانیہ کے شہری بن چکے ہیں، ان سے وہ جو پراپرٹی ہے وہ لے لے گی واپس اور ایم کیو ایم پاکستان کو ملنے کا کوئی امکان ہے؟ یہ ایم کیو ایم پاکستان نے سر بالکل ایک صحیح موقع پر تقریباً 7 کے قریب پراپرٹیز کو متنازع کر دیا ہے۔ نہ یہ بیچنے میں بھی انہوں نے اپنا عمل دخل شو کر دیا ہے اور لوکل لا فرم کے تھرو پراپر انہوں نے اس کو قبضہ بھی مانگ رہے ہیں، اور جو پچھلا رینٹ اب تک کوئی 5 ملین کے قریب جتنا بھی وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کرایہ بھی دیا جائے۔ اس کے علاوہ ادھر جو اصل مسئلہ بن گیا ہے اس وقت ہلچل مچ گئی ہے لندن کے اس میں سیاست کے اندر پہ ایک بڑی ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ الطاف حسین دوبارہ سے مشکل میں پڑ گئے لندن کی سیاست میں، مشکل کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کی پراپرٹیز تو ہیں ادھر لندن میں وہ کوئی بھی، لیکن ایم کیو ایم کی پاکستان نے پورے طریقے سے لیگل طریقے سے ادھر 7 پراپرٹی انہوں نے کہا یہ ہمارے والے کرو، یہ ہماری پراپرٹیز ہیں، نہ کوئی ان کو فروخت کر سکتا ہے، اس پہ حکم امتناعی دے کورٹ، ہائی کورٹ، اور ہم اس کو تمام تر اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو اس وقت تو صورتحال اوور آل جو برطانیہ کی پاکستانی جو سیاسی حلقے ہیں اس میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہلچل تو مچ گئی، تو اب یہ 7 پراپرٹیز جو ہیں اگر تو یہ جو اگر ان کی جو ملکیت ہے وہاں پر کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جو بانی ہیں ان کے اپنے نام پر انہوں نے، کیونکہ بڑے ذہین اور فتین ہیں تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا ہوگا کہ یہ پارٹی کے نام پر انہوں نے کیا ہوگا؟ وہ ویسے تو بڑی گفتگو کرتے ہیں پارٹی کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے، لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ پراپرٹیز ہیں کس کے نام؟ پارٹی کے نام ہے، کسی ٹرسٹ کے نام ہے، یا الطاف صاحب کے اپنے نام ہے؟ نہیں، یہ ان کے ایک تو بھائی اقبال حسین انوالو ہے اس میں، پھر ایک ٹرسٹ بنایا ہوا ہے جس کے اندر طارق میر ہیں، پھر ایک محمد انور ہیں جو اس وقت مین فرنٹ پہ آ کے وہ کھیل رہے ہیں کہ بھئی یہ کسی بھی صورت میں پوزیشن نہیں دینی ہے، یا جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کو کچھ نہیں دینا ہے، لیکن یہ ٹرسٹ کے ذریعے اس پراپرٹیز کو لیا گیا، اس کے انڈر میں رکھی گئی، پھر اس میں ان کی پراپرٹیز گھر بھی شامل ہے جس میں اس وقت وہ رہ رہے، وہ بھی کلیم کر دیا ہے پاکستان ایم کیو ایم نے۔ پھر جو انٹرنیشنل ان کا سیکریٹریٹ آفس ہے لندن ایم کیو ایم کا، وہ بھی انہوں نے کلیم کر دیا ہے۔ پھر اور 5 پراپرٹیز ہیں جو بڑی مہنگی مالیت کی پراپرٹیز ہیں وہ ساری، لیکن یہ اس دور میں جب یہ لوگ ایک ساتھ تھے، یہ اس دور میں بنائی گئی، لی گئی، اب وہ کلیم کرتی ہے پاکستان کی جو ایم کیو ایم ہے کہ یہ ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ ہم کو دیے جائیں۔ تو اب یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو پیسے جو بھیجے گئے ہوں گے وہ تو قانونی ہی طریقوں سے بھیجے گئے ہوں گے، تو اس میں ایم کیو ایم ایویڈنس یہ پھر دے گی کہ یہ دیکھیں پاکستان سے ہم نے بھیجے، تو اس پہ پھر کیس میں کوئی جان تو نظر آ رہی ہے آپ کی اگر کسی وکیل سے بات ہوئی ہو تو؟ اچھا ایک چیز سر ادھر بڑی ایک امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ریسنٹلی الطاف حسین صاحب جو ان کے بانی ہیں ان کو ٹیکس کا بڑا انگلینڈ میں سامنا کرنا پڑا کہ بڑا ہیوی قسم کا ان کے اوپر ٹیکسیشن کا کسی وجہ سے کہ اتنی پراپرٹیز اور یہ ساری چیزیں، اب اچانک یہ پراپرٹیز متنازع ہو گئی ہیں۔ یہ 2 دن پہلے ٹیکس کا ایشو چلا ہے اور اب متنازع ہو گئی ہیں، تو یہ سیاست کا ایک عجیب و غریب موڑ ہے۔ لیکن یہ جو پراپرٹیز ہمارے سیاستدانوں کی ہیں لندن میں مختلف، اچھا رکیں یہاں پر، یہ تھوڑا سا رکیں، میرا سوال پھر میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو ان پراپرٹیز کی وجہ سے یہ برطانیہ کی طرف سے، یہ عدالت کی طرف سے یا حکام کی طرف سے یہ ایک تھا مسئلہ کہ ٹیکس ادا کیا جائے، اس پر ہیوی ٹیکس تھا، تو اب ایک کلیمنٹ نے آ کے یہ کہا کہ جناب یہ پراپرٹیز الطاف صاحب کی ہیں ہی نہیں، تو پھر وہ جو معاملہ ان کا ٹیکس کا چل رہا ہے اس میں اس کو ریلیف مل سکتا ہے ان کو؟ یہی تو جو میرا تو پھر تو یہ جو کہانی ہے یہ تو پھر کہانی ایک اور نکل آئی نا، یہ تو پھر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یہ تو اپنی لائلٹی اپنے بانی سے شو کر رہی ہے۔ اب یہی تو ایک حیران کن بات ہے کہ یہ یاد کیوں آیا ان کو، یہ 2 سال پہلے یاد کیوں نہیں آیا، یہ 1 سال پہلے یاد کیوں نہیں آیا، یہ آج جو یاد آیا ہے۔ اس کے پیچھے جو ان کو ٹیکسیشن کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کے پیچھے یہاں کے حکام نے لگے ہیں کہ بھئی ٹیکس دو،
تو اب اچانک یہ اس کے مالک نئے پیدا ہو گئے. یہ کچھ ڈفرنٹ سٹوری ہے. تو اس کا مطلب اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو وہاں پر پراپرٹی بنائی گئی اس پر الطاف صاحب نے ٹیکس نہیں دیا اور حکام نے کہا کہ آپ ٹیکس دیں, تو بیچ میں سے وہ جو یہاں پر, اور امین الحق صاحب تو ادھر بھی ایم کیو ایم سیکریٹریٹ میں ہی وہ ہوتے تھے 9/11 میں, اور وہ جو 9/11 کہہ رہا ہوں, وہ جو 90 جو ہے, اور وہ تو بہت ہی زیادہ لائلسٹ اور یہ سارے, اور پھر آپ کو ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ ان کے لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس سائڈ پر ہیں. تو یہ تو انہوں نے اپنے پرانے باس کو, بلکہ اب پہلے ظاہری باس تھے, اب ہو سکتا ہے خفیہ باس ہوں, تو ان کو انہوں نے یہ ایک طرح سے ریلیف دینے کی بات کی ہے کہ جناب یہ ہم کیس دائر کر دیتے ہیں, تو آپ یہ کیس لے کے ٹیکس والوں کے پاس چلے جائیں کہ حضور یہ تو ڈسپیوٹڈ ہے, آپ مجھ سے ٹیکس مانگ رہے ہیں, اس کے تو آگے ہیں نئے, اس کے آگے ہیں کلیمنٹس, تو میری تو یہ ہے ہی نہیں. تو یہ تو پھر ایم کیو ایم, یہ تو پھر بانی سے پراپرٹی واپس لینے کی بات نہیں ہے, یہ تو وہاں پر جو ان کی قانونی مشکلات ہیں ان سے آسانی کے لیے یہ درخواست دی گئی. یہی تو میری جو اس وقت میری اپنی جو ایک نالج ہے یا میں جو سمجھ رہا ہوں, وہ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایک نیا شروع ہوا, لیکن یہ اچانک ان پراپرٹیز کے مالکان ہی بدل گئے, وہ نئے مالکان پیدا ہو گئے, اور انہوں نے کہا جی اور حکم امتناعی کے لیے بھی کیس فائل ہو گئے راتوں رات, ایک لیگل فرم بھی آ گئی ہے, اور پھر یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ سیاست کا یہ حصہ ہے یہ ساری چیزیں. اور ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے سیاستدانوں نے جو لندن میں پراپرٹیز سب نے بنائی ہے نا, انہوں نے پراپرٹیز بچائی بھی ہیں, اور کسی کو کچھ ملا ہی نہیں ہے. ابھی اور بھی سیاستدان ادھر بیٹھے ہوئے تسلی سے, لا فارمز ایکٹیو ہو گئی ہیں ان کے لیے کہ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, انہوں نے پاکستان نہیں جانا ہے. بے شک سابق وزیر اعظم آئے ادھر, وہ بھی جانا نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں, ادھر واک شاپ کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں. بہت بہت شکریہ میر اکرام, آپ نے ایک نیا آپ نے پرسپیکٹو دیا, یعنی آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کا یہ انالیسز ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا گیا بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ چند دن پہلے 2 دن پہلے الطاف حسین کو وہاں انہی پراپرٹیز کے اگینسٹ بہت بھاری ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا تھا, اور اس کے لیے برطانیہ کی جو حکومت ہے, وہاں کا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, دے ور بیہائنڈ الطاف حسین صاحب. اور ابھی ایک نئی پٹیشن دائر ہو گئی ہے, ایک نئے اس کے کلیمنٹس آ گئے کہ جناب یہ تو ہماری ہے, ان کی ہے ہی نہیں, تو اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی اس کارروائی کو رکوا لیں, ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف مل جائے, اور پھر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جب تک اس ڈسپیوٹ کو طے نہیں کیا جاتا کہ یہ پراپرٹیز کس کی ہیں, تو ٹیکس لینے کا معاملہ مؤخر. رانا صاحب کیا لوگ ذہین ہیں, یہ ماموں تو دیکھیں نا, بیوقوف تو ہم بنتے ہیں. سمی صاحب یہ دیکھیں, تو یہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں نا جوتا